تصور کیجئے سال 1609 کی ایک ٹھنڈی اور خاموش رات، اٹلی کا شہر پادوا گہری نیند سو رہا ہے، گلیوں میں سناٹا ہے، مگر ایک شخص اپنی چھت پر کھڑا ٹھٹھرتی سردی میں کائنات کے راز چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں لکڑی اور کانچ سے بنی ایک ایسی نالی ہے جو دیکھنے میں ایک عام سا کھلونا لگتی ہے، مگر یہ وہ ہتھیار تھا جس نے صدیوں پرانے جھوٹ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اس شخص کا نام تھا گلیلیو گیلیلائی۔ جب اس نے اس نالی کو پہلی بار آسمان کی طرف کیا تو اس نے وہ دیکھا جو کسی انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کائنات کا وہ چہرہ دیکھا جو پرانی کتابوں اور مذہبی داستانوں سے بالکل الگ تھا۔ ویلکم ٹو سائنس نامہ۔ اس سے پہلے ہم نے بیت الحکمہ کی روشنی دیکھی اور عباس ابن فرنس کی پرواز کا منظر دیکھا۔ آج ہم اس سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ کہانی صرف ستاروں کی نہیں، یہ کہانی ایک بوڑھے باپ کی ہے، ایک سائنٹسٹ کی ضد کی ہے، اور ایک ایسی جنگ کی ہے جو عقل اور طاقت کے درمیان لڑی گئی۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہم یہ سفر جاری رکھ سکیں۔ دوستو، گلیلیو کی اس دریافت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو 400 سال پیچھے لے جانا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس زمانے کا انسان کیسا سوچتا تھا۔ ہزاروں سالوں سے ارسطوٹل اور پٹولمی جیسے پرانے مفکر یہ سکھا رہے تھے کہ ہماری زمین اس پوری کائنات کا مرکز ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بالکل رکے ہوئے ہیں، ہم ساکن ہیں، اور سورج، چاند، ستارے سب ہمارے گرد ایک غلامی کی طرح چکر لگا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک سائنس کی تھیوری نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت کے مذہب اور کلچر کا حصہ بن چکا تھا۔ عام لوگ یہ مانتے تھے کہ خدا نے انسان کو کائنات کے بالکل بیچ میں رکھا ہے، کیونکہ انسان سب سے خاص ہے۔ ان کا یقین تھا کہ زمین گندی اور میلی ہے، جہاں گناہ ہوتے ہیں، لیکن اوپر جو آسمان ہے وہ مقدس اور پرفیکٹ ہے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ آسمان کرسٹل سفیئرز، شیشے کے گولوں سے بنا ہوا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ چاند اور سورج بالکل صاف، چکنے اور چمکدار گولے ہیں جن پر کوئی داغ یا دھبا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس وقت کوئی یہ کہتا کہ زمین گھومتی ہے تو لوگ اس پر ہنستے تھے کہ اگر زمین گھومتی تو ہم گر کیوں نہیں جاتے، ہوا ہمیں اڑا کر کیوں نہیں لے جاتی۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں گلیلیو سانس لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس پرانی سوچ کے خلاف زبان کھولی تو اس کا انجام وہی ہوگا جو اس سے کچھ سال پہلے جیورڈانو برونو کا ہوا تھا، جسے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ سال 1609 میں گلیلیو کی عمر 45 سال تھی۔ وہ یونیورسٹی آف پادوا میں میتھ پڑھاتا تھا، مگر اس کے پاس پیسے کی ہمیشہ تنگی رہتی تھی۔ اچانک اسے ایک افواہ سننے کو ملتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہالینڈ میں ایک چشمہ ساز ہانس لیپرشے نے سپائی گلاس نام کی چیز بنائی ہے۔ 2 لینزز کو ایک نالی میں رکھ کر دور کی چیز قریب دکھتی ہے۔ گلیلیو نے وہ مشین کبھی نہیں دیکھی تھی، اس نے صرف سنا تھا، مگر گلیلیو کا دماغ عام لوگوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ اس نے اسی رات سوچنا شروع کیا کہ یہ کیسے کام کرتا ہوگا۔ اس نے آپٹکس کے قوانین پر غور کیا۔ گلیلیو کو احساس ہوا کہ اگر وہ کانویکس
اور کانکیو لینزز کو صحیح فاصلے پر رکھے تو وہ بھی یہ مشین بنا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا، اس زمانے میں صاف کانچ ملنا ناممکن تھا۔ وینس کے کانچ بنانے والے جو لینزز بناتے تھے وہ اینک کے لیے تو ٹھیک تھے مگر سائنس کے لیے بالکل بیکار تھے، ان میں بلبلے اور دھندلا پن ہوتا تھا۔ گلیلیو نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لینز بنائے گا۔ دوستو تصور کریں، گلیلیو اپنے ہاتھ گندے کر رہا ہے۔ وہ ہفتوں تک اپنی ورک شاپ میں بند رہا۔ اس نے مخصوص قسم کی مٹی اور پاؤڈر منگوایا۔ وہ گھنٹوں تک کانچ کے ٹکڑوں کو رگڑتا رہتا تاکہ انہیں بالکل صحیح شیپ دے سکے۔ اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ آخر کار اس نے ایک ایسی ڈیوائس تیار کر لی جو چیزوں کو 8 گنا پھر 20 گنا بڑا کر کے دکھا سکتی تھی۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور ٹیلیسکوپ تھی۔ جب اس نے وینس کے حکمرانوں کو بلایا اور انہیں سینٹ مارکس ٹاور پر چڑھایا تو اس نے انہیں وہ جادو دکھایا۔ اس نے کہا سمندر کی طرف دیکھو۔ حکمرانوں نے دیکھا کہ جو جہاز ابھی تک افق پر نظر بھی نہیں آ رہے تھے وہ ٹیلیسکوپ میں صاف دکھ رہے تھے۔ وینس کے سوداگر خوش ہو گئے، انہیں لگا کہ یہ دشمن کو دیکھنے کا آلہ ہے۔ مگر گلیلیو کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی گلیلیو نے وہ ٹیلیسکوپ زمین سے ہٹا کر آسمان کی طرف موڑ دی اور پھر وہ ہوا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلی رات سب سے پہلے گلیلیو نے چاند کو دیکھا۔ صدیوں سے شاعر کہتے تھے کہ چاند سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے مگر گلیلیو نے دیکھا کہ چاند کا چہرہ تو زخمی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے گڑھے ہیں، اس نے دیکھا کہ وہاں پہاڑ ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے ٹرمینیٹر لائن دیکھی، وہ لکیر جہاں دن اور رات ملتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سورج کی روشنی میں چمک رہی ہیں جبکہ نیچے والی وادیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ گلیلیو چیخ اٹھا، چاند کوئی مخلوق عالی نہیں، یہ تو ہماری زمین جیسا ہی مٹی کا ڈھیر ہے۔ پھر دوسری رات۔ دوستو اس رات گلیلیو نے اپنی ٹیلیسکوپ ملکی وے کی طرف موڑی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ آسمان میں سفید بادل چھائے رہتے ہیں مگر گلیلیو نے دیکھا کہ وہ بادل نہیں تھے، وہ ہزاروں لاکھوں چھوٹے چھوٹے ستارے تھے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے تھے۔ اس نے احساس کیا کہ کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے، ہم تو صرف ساحل پر کھڑے ہیں، سمندر تو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر دوستو تیسری رات آئی۔ گلیلیو نے جوپیٹر کا رقص دیکھا مگر اصلی دھماکہ جنوری 1610 میں ہوا۔ گلیلیو نے دیکھا کہ جوپیٹر کے ساتھ 3 چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں۔ پہلے اس نے سوچا یہ دور کے ستارے ہیں مگر اگلے دن وہ نقطے اپنی جگہ بدل چکے تھے، وہ جوپیٹر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کچھ دن بعد چوتھا نقطہ بھی نظر آ گیا۔ گلیلیو نے حساب لگایا اور اس کا سر چکرا گیا۔ یہ ستارے نہیں تھے، یہ جوپیٹر کے چاند تھے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب جیو سینٹرک ماڈل کی موت ہوئی، یعنی زمین ایک مرکزی نظام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پرانے لوگ کہتے تھے ہر چیز زمین کے گرد گھومتی ہے مگر یہاں 4 چاند تھے جو جوپیٹر کے گرد گھوم رہے تھے۔ گلیلیو نے دنیا کو ثبوت دے دیا کہ زمین کائنات کا واحد مرکز نہیں ہے۔ دوستو گلیلیو نے یہ باتیں اپنی کتاب دی اسٹیری میسنجر میں چھپوائیں۔ راتوں رات وہ پورے یورپ میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اس کی ٹیلیسکوپ خریدنے کے لیے لائن لگاتے تھے مگر شہرت کے ساتھ ساتھ دشمن بھی پیدا ہوئے۔ کچھ پروفیسرز نے ٹیلیسکوپ میں دیکھنے سے ہی انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا یہ شیشے کا ٹکڑا شیطانی ہے،
یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ چرچ کے کچھ لوگ پریشان ہو گئے۔ انہیں لگا کہ اگر بائبل کی پرانی تشریح غلط ثابت ہو گئی تو لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس وقت گلیلیو کا ایک بہت قریبی دوست تھا، کارڈینل مافیو بربرینی۔ یہ شخص سائنس کا شوقین تھا اور گلیلیو کی بہت عزت کرتا تھا۔ جب 1623 میں یہ دوست پوپ اربن 8 بنا تو گلیلیو کو لگا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ اسے لگا کہ اب اس کا دوست پوپ بن چکا ہے تو وہ کھل کر سچ بول سکتا ہے۔ اسی بھروسے پر گلیلیو نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ اس نے ایک نئی کتاب لکھی، ڈائیلاگ کنسرننگ دا ٹو چیف ورلڈ سسٹمز۔ اس کتاب میں اس نے 2 کردار بنائے، ایک جو سائنس کی بات کرتا تھا اور دوسرا سمپلیسیو یعنی سادہ لوگ، یا دوسرے لفظوں میں ایک بے وقوف انسان جو پرانی باتیں کرتا تھا۔ بدقسمتی سے گلیلیو نے سمپلیسیو کے منہ سے وہ دلائل بلوائے جو پوپ خود دیا کرتا تھا۔ جب پوپ نے، جو کہ اس کا دوست بھی تھا، یہ کتاب پڑھی تو دوستو وہ آگ بھگولا ہو گیا۔ اسے لگا کہ گلیلیو نے دنیا کے سامنے اس کا مذاق اڑایا ہے، اس کی توہین کی ہے، اسے سمپلیسیو کہا ہے۔ وہ دوستی، وہ پرانا پیار سب نفرت میں بدل گیا۔ پوپ نے حکم دیا، گلیلیو کو روم بلاؤ اور اس پر مقدمہ چلاؤ۔ سال تھا 1633۔ گلیلیو، جو کہ اب 69 سال کا ہو چکا تھا، وہ بیمار تھا، آرتھرائٹس کی وجہ سے چلنے سے قاصر تھا، مگر اسے زبردستی روم لایا گیا۔ انکویزیشن کی عدالت لگائی گئی۔ یہ وہی عدالت تھی جس کے پاس لوگوں کو زندہ جلانے کا اختیار تھا۔ گلیلیو کو ان کمروں میں لے جایا گیا جہاں ٹارچر کے آلات رکھے ہوئے تھے۔ اسے کہا گیا، یا تو تم اپنی بات سے پھر جاؤ یا پھر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں ہمیں گلیلیو کے اندر کی جنگ کو سمجھنا ہوگا۔ وہ ایک سچا کیتھولک بھی تھا اور ایک سچا سائنٹسٹ بھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح ہے، وہ حق پر ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو اس کا کام بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی بیٹی ماریا سیلیسٹے، جو ایک نن تھی، اس نے گلیلیو کو خط لکھا کہ بابا اپنی جان بچا لیجئے، خدا جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آخرکار 22 جون 1633 کو گلیلیو نے فیصلہ کیا۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس عدالت کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا تھا۔ اس نے وہ الفاظ کہے جو کسی بھی سائنٹسٹ کے لیے موت سے بدتر تھے۔ اس نے کہا، میں گلیلیو گیلیلائی اپنے تمام نظریات سے انکار کرتا ہوں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس خیال پر کہ زمین گھومتی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ زمین ساکن ہے۔ یہ سائنس کی تاریخ کا سب سے اداس لمحہ تھا۔ سچ کو طاقت کے زور پر چھکا دیا گیا تھا، مگر ایک روایت ہے، شاید یہ سچ ہو یا نہ ہو، مگر یہ انسانی فطرت کی ترجمانی کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب گلیلیو اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو اس نے دھیرے سے زمین کی طرف دیکھ کر کہا، ایپور سی موو، مگر پھر بھی یہ گھومتی ہے۔ گلیلیو کی جان بخش دی گئی، مگر اسے ہاؤس اریسٹ کی سزا ملی۔ اسے فلورنس کے قریب ایک فارم ہاؤس میں قید کر دیا گیا۔ اس پر پابندی تھی کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتا، کوئی کتاب نہیں چھپوا سکتا۔ اور پھر قدرت کا ایک عجیب نظام دیکھیے، جس شخص نے انسانیت کو سورج اور ستارے دیکھنا سکھائے، 1638 میں وہ خود اندھا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، شاید سورج کو براہ راست دیکھنے کی وجہ سے، یا شاید بڑھاپے کی وجہ سے، یا کسی بیماری کی وجہ سے۔ گلیلیو کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ لیکن دوستو، یہاں گلیلیو کی ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ اندھا ہونے کے باوجود اور اپنے ہی گھر میں قیدی ہونے کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی۔
اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا، وہ بولتا جاتا تھا اور شاگرد لکھتے جاتے تھے۔ چوری چھپے گارڈز کی نظروں سے بچا کر اس نے اپنی آخری کتاب ٹو نیو سائنسز لکھی۔ یہ کتاب اٹلی میں بین تھی، اس لیے اسے چپکے سے ہالینڈ بھجوایا گیا اور وہاں یہ کتاب پبلش ہوئی۔ یہ وہی کتاب تھی جس نے آنے والے وقت میں سر آئزیک نیوٹن کو راستہ دکھایا۔ نیوٹن نے خود کہا تھا کہ اگر میں دور تک دیکھ سکتا ہوں تو وہ اس لیے کہ میں گلیلیو جیسے جائنٹس کے کندھوں پر کھڑا تھا۔ گلیلیو 1642 میں اس دنیا سے چلا گیا۔ جس سال وہ یہ دنیا چھوڑ کر گیا اسی سال نیوٹن پیدا ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ کیسے نیوٹن نے ایک گرتے ہوئے سیب سے پوری کائنات کا قانون ڈھونڈ لیا، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سائنس نامہ لکھ کر کامنٹ کریں۔ دوستو، علم کی شمع کبھی نہیں بجھتی، بس ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔